أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد 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 وعجل فرجہ. سب سے پہلے آپ سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے میسیجز اور میرے ہر بلاوے پہ لبیک کہہ کر آتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہمارا یہ خوبصورت سفر احکامات کا چل رہا ہے اس پہ ہم میرے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری زبردست خوبصورت سی پیاری سی عالمہ راضیہ بطول نجفی، ان کے ساتھ یہ سفر بہت لطف اندوز اور بہت بہترین چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے اور بھی سفر ہمارے بہترین ہوں گے ان کے ساتھ۔ آپ میں سے کسی کا مائک آن ہے تو آئی وڈ اپریشیٹ اگر آپ لوگ اپنے مائکس پلیز میوٹ رکھیے، بہت بہت شکریہ جی۔ تو میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی عالمہ کو کہ وہ اپنا کیمرہ آن کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام جی۔ تو آج ہم اپنے فورتھ ماشاءاللہ سے فورتھ احکام پہ پہنچے ہیں، اور ہماری فورتھ ورکشاپ ہے، اور آج ہم زکوٰۃ اور خمس پہ بات کریں گے۔ جو سوالات میں نے آپ سب سے منگوائے ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین بہت سارے سوالات آئے ہیں ہمارے پاس، ان سوالوں کے جوابات پہ ہم اس ورکشاپ کے اینڈ پہ جائیں گے۔ اگر آج وقت نہ ہوا تو انشاءاللہ کل بھی ہماری ورکشاپ اسی وقت پہ ہے، تو کل ہم لوگ تمام اس ورکشاپ سے ریلیٹڈ تمام سوالات کے جواب، اور پہلی ورکشاپ یعنی ہماری طہارت، دوسری ہماری نماز، تیسری روزہ، یعنی ان تمام مسائل، یہ تمام احکامات کو لے کے جتنے بھی آپ لوگوں کے سوال ہیں ان سب کے جوابات انشاءاللہ کل ہمارا پراپر کویسچن آنسر سیشن ہوگا، جس پہ ہم تمام سوالات کریں گے۔ تو آپ میں سے جس کا سوال جنہوں نے مجھے بھیجے ہیں اور میں سوال نہ پوسٹ کر سکوں تو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ آج ہم اپنا ٹاپک زکوٰۃ اور خمس شروع کر رہے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں جی راغب بازی۔ جی ہمیشہ آپ شروع کرتی ہیں نا، آپ شروع کیجیے۔ جی 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 اس ورکشاپ میں انشاءاللہ ہم یہ 10 پوائنٹس ہیں جو کہ کور کریں گے۔ پہلی بات زکوٰۃ، واٹ از زکوٰۃ؟ پھر زکوٰۃ از obligatory on 10 things، یعنی 10 چیزوں پہ زکوٰۃ ہم پہ واجب ہے نکالنا۔ وہ کیا ہیں 10 چیزیں؟ ہاؤ ٹو کیلکولیٹ زکوٰۃ، ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ ان 8 ways، یعنی کہ 8 طرح کے لوگوں پہ ہم زکوٰۃ دیے جا سکتے ہیں، اور اس کا ڈسٹریبیوشن کا کیا طریقہ ہے۔ پھر واٹ از خمس، اور واٹ از خمس از obligatory on 7 things، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں کہ جن پہ خمس نکالنا ہم سب پہ واجب ہے۔ پھر خمس کی کیلکولیشن، دین ڈویژن آف خمس ان 2 parts اینڈ اٹس ڈسٹریبیوشن، کیونکہ خمس ہمارا کن پارٹس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے کس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کس کو دے سکتے ہیں۔ پھر بہت فریکوینٹلی آسک کویسچنس، جو عام طور پہ سوالات کچھ چیزوں کے بارے میں آتے ہیں، تو کچھ ہم جنرلائزڈ سوالات کریں گے۔ اینڈ ان دی اینڈ اسپرچویلٹی آف زکوٰۃ اینڈ خمس، کہ زکوٰۃ اور خمس ہمیں اسپرچولی کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے۔ یہ ایک ظاہری طور پہ تو آپ ایک ویزیبلی ایک رقم اپنے پاس سے نکال کے دیتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہماری زندگی پہ، ہمارے ایمان، ہماری روح پہ کیا ہے، اسپرچولی ہم کس مقام پہ چلے جاتے ہیں، اور ہمیں کس طرح سے یہ ہیلپ کرتی ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ جی اس سفرہ احکامات جو کہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، کہ ہم اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے اپنی اس زندگی کو جو اس کا گول ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، وہاں تک ہم پہنچائیں۔ بہت اچھا انٹروڈکشن آپ نے دیا فضا جان، کہ خمس اور زکوٰۃ، دیکھیے نام میں ہی اتنی اٹریکشن ہے کہ ہم پنجتنی ہیں لی خمستن
أطفي بها حر الوباء الحاطمة, because we are Panjitani, so we like to be Panjitani means khums यानी पांचवा हिस्सा, या so और दूसरा ज़कात यानी वो तहारत, वो पाकी, वो ग्रोथ, वो इतना खिल के हसीन हो के अपने जिस्म और रूह और बातिन और ज़ाहिर सब को जो है वो बेहतरीन अंदाज से अल्लाह तक पहुंचाने का ये हसीन ज़रिया है, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं आपको बीच बीच में इतने मज़े की अहादीस भी बताती जाऊंगी कि कितने प्यार से अहले बैत ने हमें इनवाइट किया है इस हसीन जैसे हम कहते हैं एडोरमेंट्स की तरफ। ये हमें एडोर कर रहा है, ये हमें मुज़य्यन कर रहा है, जीनत दे रहा है और हमें हसीन बना रहा है। सो ज़कात में जल्दी से एक नुक्ता बहुत अहम है बताती जाओ। ज़कात के एक लुग़वी माना है और एक इस्तिलाही। व्हाट डज इट मीन? देखिए जैसे हज का एक मतलब है जो इससे पहले कि हज उस तरह से वाजिब हो, तमाम मनासिक उससे पहले ही ये लुगत में डिक्शनरी में मौजूद होता है, ठीक है ना। इसी तरह ज़कात भी पहले से मौजूद था और फिर बाद में उसको इस टर्म्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो लुग़वी माना है वही तज़किया से है, वही प्योरीफाई करने के माना में है। और असरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जब ज़कात कहा जाता था तो ज़कात माल जब बारी आ जाए तो उसके अंदर खुम्स भी आता है, उसी के अंदर फितरा भी आ रहा है, उसी के अंदर जो है वो सदक़ा वाजिब भी आ रहा है, नज़र जो हम करते हैं या कसम के ज़रिए जो भी मुस्तहब वाजिब माली एतबार से आप जो इबादत करें वो इस अंडर द ज़कात आता है। ये सबसे पहले आप ज़हन में रखें, क्योंकि हम जो है अहले तशय्यो बहुत ज़्यादा ये सवाल करते हैं कि कुरान में तो बार बार ज़कात का है, खुम्स का मसलन 1-2 दफ़ा आया है, तो हम ज़कात क्यों नहीं देते? सो ये जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ने जब चाहा अपने वली का तारुफ करवाएं, वसी रसूलुल्लाह का, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, तो आप देखिए तो सही अल्लाह ने किया क्या। अल्लाह ने तारुफ अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए इमाम अली इतने सारे प्यारे प्यारे काम कर रहे थे, लेकिन सबसे प्यारे काम को चुना, और वो काम क्या था कि आप हालत रुकू में ज़कात दे रहे थे। कहा इसको देखो, इसको याद रखो, तुम भी नमाज एंड ज़कात मीन्स इसमें खुम्स भी आ रहा है। ये बार बार आप जहन में रखें। अगर इसके बारे में आप डिबेट करना चाहती हैं, मुझसे बहस करना चाहती हैं, बहस करें, लेकिन इस पे आपको यकीन होना चाहिए कि ज़कात इस्तिलाही अलग है और जो लुग़वी माना है वो अलग है, और इस्तिलाह जो आजकल हम ज़कात कहते हैं उसमें फिर खुम्स शामिल नहीं होता। हमारे जहनों में ये आता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इस्तिलाही तौर पर अगर कहें तो हाँ, वो ज़कात जिसके अहकामात भी अलग है, वगरना जो कुरान जो कह रहा है युतूना ज़कात, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ज़कात दिया, तो क्या ये वाजिब वाला ज़कात दिया है? नहीं। जो वाजिब अंजाम दे वो तो एक आम सा मुसलमान भी अंजाम देता है। तो हमारे आका जान ने क्या दिया था? हमारे मौला जान ने जो है वो मुस्तहब ज़कात दिया था, तो उसको अल्लाह ने प्रेज किया है, ठीक है ना। तो पता चल गया ना कि मौला अली अलैहिस्सलाम के तमाम अच्छे कामों में इस काम को चुना। और फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कनेक्शन बिटवीन सलाह एंड ज़कात, सलाह ज़कात, सलाह ज़कात, सलाह ज़कात। So itself, it's giving so much messages to us कि जो सुतून दीन है, जो पिलर है, पिलर बैकबोन, क्या हमारा स्पाइन है हमारे दीन का, उसके साथ ऐसा कनेक्टेड है ज़कात, ठीक है। दिस इज द ज़कात। व्हाट इज ज़कात? ज़कात मींस विलायत अमीर अल मोमिनीन एंड सलाह, एंड हमारी इश्क, हमारी जान और हमारी ग्रोथ और हमारा तकामुल और हमारी पीशरफ्त। ये एक अखलाकी फ़िक़ही से हटकर क्या कहते हैं अपना तरबियती लिहाज से, हदीसी लिहाज से हमने ज़कात को देखा। अब ये जो इस्तिलाही ज़कात आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हाँ ये वो वाला ज़कात अभी हम कह रहे हैं जिस ज़कात के बारे में यूँ हमें बताया जाता है कि बाज़ चीज़ों पर ज़कात वाजिब है, कि ज़कात एक ख़ास पर्टिकुलरली अगर आप के पास कोई भी माल दौलत जो हम बताएंगे
اس میں اگر ایک نصاب یعنی ایک معیار اگر ایک حد تک آپ کے پاس ہوتا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، اور 10 چیزوں پر ہے. یوزلی زکوٰۃ ہمارے لیے بہت زیادہ ہمیں پیش نہیں آتا، اس لیے ہم بہت جلدی زکوٰۃ سے گزریں گے، کیونکہ اس زمانے میں جس زمانے میں ابھی بھی جو لوگ فیلڈز جن کے ہیں، جو آؤٹ آف بزی بگ جو ٹاؤنز اور سٹیز میں رہتے ہیں، ان کے لیے ہو سکتا ہے، جیسے ماشاء اللہ ہمارے کراچی میں سندھ والے جو ہے نا، وہ ان کے پاس بہت زمینیں ہیں، زمیندار لوگ، ان کے لیے ہے. جیسے زکوٰۃ ویٹ پر ہے، یعنی گندم، جو بارلی اور کھجور، کشمش، سونا، چاندی، اونٹ اور گائے اور بھیڑ بکریاں، اور وہ بزنس یا کہ ہم کہتے ہیں مال التجارہ، جس چیز پر آپ بزنس کر رہے ہو، اور وہ چیز جو ہے سرٹن ڈیفینیٹلی شرائط کے ساتھ وہ چیز باقی رہ جائے. مثلاً آپ کے پاس بہت، آپ نے فار ایگزامپل آپ جو گڈس خریدے ہیں، مثلا آپ نے بکس کا آپ بزنس کرے اور وہ بکس جو ہے وہ مال جو ہے وہ پڑا رہا، تو اس پر جو ہے وہ کچھ شرائط کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہو جائے گا. جی آگے ہم جاتے ہیں، اور یا آپ کچھ کہنا چاہیں گی فضا جان؟ نہیں میں ہم آپ کی بات بالکل صحیح چل رہے ہیں. اب ہمیں یہ کرنا ہوگا، جیسے فار ایگزامپل ہماری پچھلی سلائیڈ میں تھا آواز نہیں آ رہی. کہ اچھا میں نے بند کیا، صحیح سے. جی آئیے بولیے. تو جیسے گولڈ اینڈ سلور ہے، گولڈ اینڈ سلور تو زیادہ تر ہم سب خواتین کے پاس ہوتا ہے اور جیولری کے فارم میں. تو کیا جو جیولری کے فارم میں گولڈ اینڈ سلور ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، یا جو بارز کی شکل میں ہے، بسکٹس کی شکل میں ہے، جو ہم جس کو ہم سیونگز کر کے ہم رکھتے ہیں کسی بھی نیت سے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ اس کو تھوڑا سا ہاں، پلیز واضح کر. پہ نہیں ہے. مزے کی بات یہ دونوں پہ نہیں ہے، دونوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ صرف اور صرف اس گولڈ اور اس سلور پہ ہے جو کوائنز کی شکل میں ہو، اور اس زمانے میں وہ سکہ رواج اور وہ استعمال ہوتا ہو، اس سے معاملے ہوتے ہوں. ٹھیک ہے، صرف اور صرف ایسے سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہے جو کہ استعمال میں آ رہے ہوں ایز اے سکہ، اور جو ہے وہ کیا ہو، وہ سکے کی شکل میں. جو سکے کی شکل میں نہ ہو، جو زیورات کی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. خمس بھی کچھ سرٹن شرائط ہے، انشاءاللہ جب خمس پہ آئیں گے ہم بات کریں گے. ظاہراً اگر استعمال ہو رہا ہو تو خمس بھی واجب نہیں ہے. اچھا جی، اب ہم جاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ اگر ہم پر واجب ہو جائے تو کیسے واجب ہوتا ہے، کیا اس کے نکالنے کے طریقے ہیں. تو یہ بہت ہی طولانی بحث ہے کہ ہر چیز اپنا ایک نصاب کہتے ہیں، نصاب ہے. مثلا جیسے مشہور ہے کہ اتنے اونٹ ہو تو پھر آپ کو خمس زکوٰۃ دینا ہے. صحیح، مثلا اونٹوں کا الگ سے بتایا گیا ہے، گولڈ اور سلور کا الگ سے بتایا، کیونکہ ہمارے پاس ابھی اس طرح کے کوائنز ہیں نہیں. وہ جو 15 مثقال شرعی بتایا گیا، تو ان سب کی طرف جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمیں سب اتنے زیادہ پیش نہیں آتے. اب آگے ہم چلتے ہیں زکوٰۃ کے اس کو جو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے مصرف جو ہے. مصرف میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے فقیر. اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کی آمدنی نہ ہو، وہ فقیر ہوتا ہے. اور نمبر 2 جو ہے وہ مسکین ہے. مسکین جو ہے وہ فقیر سے بھی زیادہ جس کی حالت خراب ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے. نمبر 3 وہ شخص جس کو امام نے یا نائب امام نے نومینیٹ کیا ہے، ان کا نمائندہ ہے، ان کا نائب ہے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے. نمبر 4 جو ایسے کافروں کو زکوٰۃ دو کہ اگر آپ انہیں دین اسلام کی طرف ان کے مسائل، کیونکہ وہ غریب فقیر تو ہیں، محتاج تو ہیں، تو آپ انہیں ان کی مشکلات حل کر کے دین کی طرف انہیں لانا چاہتی ہیں. اور یہاں یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ
آج کل کے زمانے میں اگر ہم زکوٰۃ ان کو دیں جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف آ جائیں تو ایسے افراد کو ہم انتخاب کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیار اور محبت اور اہل بیت کی خاص طور پر محبت اگر ہم دلا سکتے ہیں تو اجازت ہے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی. اور نمبر 5 جو ہے وہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو آپ کو آپ اس پیسے کو استعمال کر سکتے. دیکھیں اسلام اتنا پیارا ہے کہ اسلام کبھی بھی انکریج نہیں کرتا کہ غلامی، اسیری، کنیزی کا رواج عام ہو. اس کو ختم بڑے اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اسلام کے پاس بہت سے راستے. اس لیے ہر دفعہ اسلام نے کہا کفارہ دینا ہے. اس زمانے میں اب یہ ہمارے لیے مبتلا بے نہیں، ہمیں پیش نہیں آتے، اس لیے ہم بہت تفصیل سے نہیں بولتے، ورنہ یہ اتنا مزے کا ٹاپک ہے کہ انسانیت کو اسلام کتنی زیادہ قدردانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور نمبر 6 جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مقروض ہے اور اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا تو آپ اس کی مدد کر سکتے اور اس کو دے سکتے. اور نمبر 5 جو ہے وہ تمام وہ سوشل کام جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو جس سے فائدہ ہو. ٹھیک ہے، مثلا آپ کوئی ایسی بلڈنگ بنانا چاہتے ہو جیسے کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی ڈسپنسری ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی ماسک ہے، کوئی اسلامک سینٹر ہے، کوئی روڈ کو ٹھیک کرنا ہے، سٹی کے جو پرابلمس ہے، گلی کے کوچے کے جو بھی پرابلمس ان کو حل کرنا ہے جس سے مسلمانوں کی زندگی میں کمفرٹ آئے، وہ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور نمبر 8 جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ابن السبیل. I just love it the way ابن یعنی فرزن، اولاد، سبیل یعنی راستے. یہ جو بیچارہ راستے کا رہ گیا، یعنی میں اپنے ٹاؤن میں فار ایگزامپل میں میرے پاس سب کچھ ہے لیکن مسافرت میں کہیں اٹک گئی اور میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں فقیر نہیں ہوں، لیکن ابھی سفر میں اضطراری طور پر اگر میں پھنس گئی تو اسلام میں اس کے بہت سے احکامات ہیں. یعنی اسلام ہر قدم پہ انسان کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی کہیں پہ سٹک ہو جائے تو فوراً اس کی مدد کرو، یہ نہ دیکھو کہ وہ امیر ہے. تو اسے کہتے ہیں ابن السبیل. تو اس والے پوائنٹ کو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آج کل کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سارے لوگ مختلف ممالک میں پھنسے ہوئے تھے اور کچھ پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ظاہر سے ویسے تو صاحب استطاعت ہیں لیکن ان کے پاس رقم ختم ہو جائے کچھ، تو وہاں کے جو رہنے والے مسلمان ہیں تو ان کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دے کے ان کی مدد کر سکتے ہیں. بالکل 100%. ہاں یعنی کہیں پر بھی کسی بھی مسلمان کی عزت اور زندگی جو ہے وہ سٹک نہیں ہو جانی چاہیے، اور وہ بیچارہ محتاج ہو رہا ہے وہ بہت ہی محدود مدت کے لیے، لیکن اس احتیاج کو دور کرنا ہم سب پر فرض ہے. بالکل بالکل لیکن زبردست فار مثال. ایگزامپل اگر جیسے آپ نے جو 10 چیزیں بتائیں ہم پہ واجب نہیں، ہمارے پاس ان 10 میں سے کوئی بھی ایسی اشیاء نہیں ہے کہ ہم پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم ایسے کسی مسافر کو دیکھ رہے ہیں جو کہ پھنسا ہوا ہے ہمارے شہر میں، ہمارے وطن میں، جس کو ضرورت ہے، تو پھر ہم اس کو پھر وہ زکوٰۃ کی رقم تو نہیں دے سکیں گے نا ہم، یا پھر ہم اس کو اگر رقم دے رہے ہیں وہ تو فی سبیل اللہ ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ تو اپنا پورا سرمایہ جو ہے اس کو مواسات یعنی ہاف، کبھی کم سے کم ہاف کرتے تھے نا. انصار و مہاجرین نے، انصار نے ہاف کیا. پتہ ہے جیسے مثلا میرے پاس گھر ہے 4 کمرے، 2 کمرے میں کسی کو پوری پراپرٹی اس کو دے دوں گی اور 2 کمرے میں خود رہوں گی، تو یہ میں اس کو ڈیوائیڈ کر لوں گی ایکسٹرا یعنی اس حد تک اسلام کہتا ہے. تو یہ تو صرف واجبات کی باتیں ہو رہی ہیں نا، واجب آپ ادا کرو تاکہ آپ کی پکڑ نہ ہو، لیکن مستحب میں تو لمٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کرتے چلے جاؤ جہاں جس طرح مدد کرتے ہو. اور بڑی اچھی ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم جو کہتے ہیں نا حلال میں حساب کتاب ہے اور حرام میں عقاب اور سزا ہے، پنشمنٹ ہے. تو حلال مال جو آپ یوز کرتے ہو اور جو آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہے اور اسراف نہیں کرتے ہو، اس میں حساب کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا جو آپ نے کھانا کھایا، جتنا کھانا آپ کو کھانا چاہیے اور آپ کھا رہے ہو، جتنے کپڑے آپ کو پہننے چاہیے آپ پہن رہے ہو، جس ایک گاڑی آپ کو چاہیے یا 2 چاہیے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہو اور آپ کی حیثیت کے مطابق ہے تو حساب کتاب نہیں ہے. لیکن آپ نے اگر جمع کر لیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس مثلا بینک میں ایسی پڑے، ویسے جس طرح ہم رکھتے جاتے ہیں یہاں یہ بھی رکھا ہوا ہے، 2-3 گاڑیاں اضافی رکھی ہوئی، یہ رکھا وہ رکھا، رکھتے جا رہے ہیں،
वो हलाल है लेकिन हिसाब है, इसलिए बड़ा सख्त है कि हम वाजिब से हट कर भी हलाल चीज को रखने का ना सोचें। ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है कि आपको देने की आदत हो। आपको देखिए मेरी जरूरत के लिए सब कुछ है, ये एक्स्ट्रा मैंने क्यों रखा है, दे दो, मुस्तहब दे दो, मुस्तहब देना है, आउट ऑफ लव देना है। जी अच्छा जी, अब हम आते हैं खुम्स के लिए। अच्छा, इतनी प्यारी 3 अहादीस 3 मासूमीन से हमारे पास मौजूद है। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज फरमाते हैं कि अगर तुम खुम्स नहीं दोगे तो परवरदिगार आलम कुछ इस तरह करेगा कि तुम्हें बातिल रास्ते में 2 बराबर देना पड़ जाएगा। ये इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने हमें वार्निंग दी है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें खुम्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम खुम्स नहीं दोगे, जहां हमें इस्तेमाल करना है वहां इस्तेमाल नहीं होगा, तो हम तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेंगे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी बहुत एक सख्त सा लफ्ज, जबकि आप इतने मेहरबान इमाम हैं। और फिर इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने उनके जूदो बख्शिशो सखावत पर हमारी जान कुर्बान कि आपने फरमाया कि मैं इमाम जवाद हूँ और मैं जमानत देता हूँ, मैं जामिन हूँ कि अगर तुम लोग खुम्स दोगे तो इतना उस माल में जो है वो जूदो बख्शिश से मुराद बरकत आएगी कि वो माल और ज्यादा होगा, उस माल में नुमू वो बरकत और ज्यादा की मैं गारंटी देता हूँ। ये 3 हदीस बहुत मशहूर है 3 मासूमीन से। अच्छा, इसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि कहते हैं इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के ज़माने तक अहले तशय्युअ की हालत इतनी माली लिहाज से खराब थी कि कोई खुम्स जमा नहीं होता था, क्योंकि वो खुद ही मोहताज होते थे। ठीक है, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हालत माली एतबार से बेहतर हुई, तो कुछ खुम्स का कलेक्शन शुरू हुआ। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है वो खुम्स कलेक्ट होता था, लोग आते थे दूर से देने आते थे, इमाम जिंदान में कभी तशरीफ फरमा होते थे, और फिर जब दुश्मनों को पता चलता था तो उन्हें वो गिरफ्तार करते थे, और शियों की हालत बहुत बुरी हो गई थी, तो इमाम ने 1 साल के लिए खुम्स को जो है वो रोक दिया था, कहा था माफ है, ये खुम्स ना दो। ठीक है, तो फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है और हालात और बेहतर हो जाते हैं, तो इमाम जो है वो खुम्स जमा करना शुरू करते हैं। तो इसलिए आपको खुम्स के अहादीस जो है वो इमाम शिशुम और हफ्तुम हश्तुम के बाद मिलेंगी, उससे पहले वाक़यात या अहादीस आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। खुम्स जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि 1/5। अच्छा, कितना करीम है रब। देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि हमें तो इतने फख्र से सजदे शुक्र करते हुए, जैसे हमसे कोई कुछ मांग ले, मैं फारिग बैठी हुई और कोई मुझे कहे कि एक अपॉर्चुनिटी है, तुमने ये काम करना है और तुम्हें उससे इज्जत मिलेगी और तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, तो आप कहेंगे हाँ मैं तो बिल्कुल ही बेकार बैठी हुई थी, तुम मुझे काम दे रही हो। ऐसा लगता है। खुम्स यानी मेरे बेकार माल को इतना कारआमद बना देना। यानी अहले वेद उसको 1/5 को लेकर हमें 5 बिलियन टाइम्स ज्यादा उसकी इज्जत और हमें इतना अजीम गिफ्ट दे रहे होते हैं इस खुम्स के जरिए। काश हम इस एंगल से खुम्स को देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि रब हमसे कुछ मांग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहूंगी खुम्स की आयत को जरूर पढ़ूं, और माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब अहले कुरान हैं, कुरान से मोहब्बत करने वाली हैं और आपको इन आयात का अच्छी तरह पता है। कोई बताएगा, चैट करके मुझे बता दे कि खुम्स की आयत कौन से सूरे में होगी? रफली भी आइडिया हो तो बता दे। एक मशहूर सूरा है खुम्स की आयत वाला, शुरू के 10वें सिपारे की अनफाल। 10वें सिपारे की पहली आयत है सूरह सिपारे की तौबा। पहली आयत। एक्सीलेंट। हाँ, अमेजिंग अमेजिंग, सबको पता है। देखिए, वाओ। और कोई आयत सुनाएगा
تھوڑی سی آیت کہیں سے تھوڑا بہت کچھ ایک دو لفظ بھی یاد ہو, کچھ بھی تھوڑی سی خوشبو آتی ہو. سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, جان لو کہ یقیناً جو بھی چیز تمہیں اس کا انکم اور کیا کہتے ہیں فائدہ ملے, منفعت ملے, تو فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. The word خُمُسَهُ is here. You know, it's truly obvious اور بہت ہی clearly بتایا گیا ہے. So اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے, اور اللہ تو یقیناً خود نہیں آئے گا لینے کے لیے, تو اللہ کے لیے یعنی رسول اللہ لیں گے, اور رسول اللہ کے لیے جب رسول اللہ نہیں ہوں گے تو ان کے وصی لیں گے. تو اللہ, رسول اللہ اور وصی اللہ کا جو ہے وہ سارا مال جو خمس کا ہے جو آخر میں آ جاتا ہے امام کے پاس, اس لیے وہ سہم امام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے, موجود ہے خمس کے بارے میں. صحیح, اور میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ جو باتیں مشہور ہوتی ہیں نا وہ کچھ اور ہوتی ہیں, اور جو حقیقت ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. مشہور کر دیا ہے کہ ہاں جو ہے مثلاً یہ والی روایت بہت مشہور ہے کہ صرف شیعہ خمس دیتے, جبکہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ حدیث پڑھ سنا دیتی ہوں کہ جس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ایک ڈیلیگیٹ جو ہے وہ بنی عبد القیس کا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر آپ عربی میں اس کو گوگل کرو تو آپ کو مل بھی جائے گا, تو آپ نے فرمایا امرکم باربعہ ایمان و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وان تؤدوا لی خمس فاغتنمتم. آپ نے باقاعدہ کہا ہے 4 چیزوں کا تم خیال کرو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں, ایک ایمان, ایک نماز, ایک زکوٰۃ, اور جو کچھ جو پروفٹ تمہیں ہوتا ہے, جو انکم تمہاری ہوتی ہے, اس انکم میں سے خمس نکالو. یہ حدیث باقاعدہ صحیح ہے, بخاری میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو خمس فَلِلَّهِ خُمُسَهُ, یہ سورہ انفال کہہ رہا ہے, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى, اور یہ اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں دیکھیں, ورنہ جیسے ہم ہمیشہ جانتے ہیں کہ تمام کے تمام فروع دین بالکل تفصیل کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کو یاد ہو, آپ میرے ساتھ اگر تھے ایام جعفریہ میں, تو میں نے بتایا کہ باقاعدہ ابو حنیفہ نے کہا کہ اے جعفر ابن محمد, اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں تو حج کرنے کا طریقہ ہی نہ آتا, ہم تو بھول چکے تھے, کیونکہ احادیث بالکل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا. احادیث جو ہے وہ ممنوع ہو چکی تھی. جب حدیث اور سیرت سے نبی اور اہل بیت کا چیپٹر کلوز ہو جائے تو فروع دین ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فروع کو ایکسپلین کرنے والے کہ نماز کیسے پڑھو, کتنی رکعت پڑھو, وہ سیرت معصومین علیہ السلام ہے, جو کہ نبی کی سیرت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا خمس. انشاءاللہ کہ آپ لوگ سب ایک سے ایک خمس دینے والے تبھی تو آئے, ورنہ عام لوگوں کو تھوڑی توفیق ہوتی ہے ایسے ورکشاپس اٹینڈ کرنے کی. جن کے پاس نور ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, وہ لبیک کہتے ہیں. نور ہوتا ہے اور نورانی, کیونکہ آپ کے پاس اویئرنیس ہے تو آپ اور زیادہ اس کو ایڈون کرنے کے لیے, اور زیادہ اس کو کیا کہتے ہیں نکھار دینے کے لیے آپ لوگ ماشاءاللہ سے ہم سب مل کر تھوڑا سا یہ مباحثہ کر رہے ہیں. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ. جی فضا جان کیا ہے آپ بتائیں گی؟ جی خمس از obligatory on 7 things, یعنی یہ 7 چیزیں ہیں کہ جن پہ خمس نکالنا واجب ہے. Profit from earnings, مائنڈ پروڈکٹس, یعنی کہ میرے خیال سے مائنڈ پروڈکٹس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, جیسے کوئلہ ہے, جو بھی پروڈکٹ یا کوئی بھی جواہرات جو بھی ہم مائننگ کر کے غاروں میں سے نکالتے ہیں, وہ ٹریجر ٹرووز, جو کہ میرے خیال سے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کو مل جائے کہیں بھی. پھر lawful یعنی حلال property that has become mixed with unlawful halal property, کہ وہ کسی طرح سے آپ کا سامان کسی طرح سے حرام سامان کے ساتھ, یا وہ پراپرٹی یا لینڈ اس کے ساتھ آپ کا مکسچر ہو گیا ہو تو اس پہ.
یہ تھوڑا سا پوائنٹ آپ کو مزید واضح کرنا ہوگا کیونکہ یہ میری بھی سمجھ میں زیادہ نہیں آیا ہے. Precious stones that are acquired by underwater diving. Spoils of war یعنی کہ اپنا مال غنیمت. مال غنیمت exactly مان غنیمت. And land that an اہل کتاب non-believer purchases from a Muslim. جی ان 7 چیزوں پہ ہمارے لیے نکالنا واجب ہے. 7واں پوائنٹ میری سمجھ میں نہیں آیا ہے جس کے لیے مجھے تھوڑی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی. آپ شروع کیجیے. جی جی جی. نمبر 1 جو ہے وہ پروفٹ فرام ارننگ، جو ہماری انکم ہے. انکم جس شکل میں بھی ہو آپ تک جب پہنچ جائے تو آپ نے اس میں خمس نکالنا ہے. بے شک آپ خود کما رہی ہیں یا بعض کے مطابق ایون آپ کو جب وہ گفٹ میں بھی ملتا ہے اور آپ اس کو آن کرتے ہو تو بھی آپ کو دینا پڑتا ہے. اس میں مجتہدین کے فتاوی مختلف ہے، لیکن جن میں خمس واجب نہیں ہے وہ ہے ڈاوری، مہر. مہر پہ خمس واجب نہیں ہے. اگر کوئی طلاق خلا لیتا ہے اس کے بدلے میں مال لیتا ہے شوہر سے تو اس پہ بھی خمس نہیں ہے. دیت یا جیسے آج کل انشورنس وغیرہ ہوتی ہے انجری کے لیے، اس پہ بھی خمس نہیں ہے. اور قرض پر بھی کچھ شرائط کے ساتھ خمس نہیں ہے، اور ارث پر بھی کچھ تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، اس پر بھی خمس نہیں ہے. تو ارث و دیت و مہر اور قرض یہ چیزیں خمس سے باہر ہیں، خمس ان پر واجب نہیں ہے. باقی جتنی بھی آپ کی انکم ہے ان پر خمس واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہاں آپ نے ایک سلائڈ بنائی ہوئی ہے جس میں زیادہ تر جو پوچھنے والے سوالات ہیں اس میں پھر ہم انشاءاللہ کر لیں گے. نمبر 2 جو ہے وہ معدن ہے. وہ یہ کیونکہ خمس جو ہے وہ نبی اور آل نبی اور انسانوں اور مسلمانوں کے لیے، تو اس لیے جتنی ایسی چیزیں ہیں، ٹریجر ہے، معدن ہے، ان کو جو ہے یقیناً امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے. اچھا، یہ نمبر 4 بڑا مزے کا پوائنٹ ہے کہ آپ کا مال حرام مال کے ساتھ کسی طرح مکس ہو گیا. مثلا آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے تھے یا خدا نخواستہ آپ کوئی کام کر رہے تھے، کرتے کرتے ذرا آپ کو شک ہونے لگ گیا کہ اوہ ہو اس میں سے کچھ حرام ہے کچھ حلال، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو خمس ہماری مدد کرنے آتا ہے، اور کتنا ایزی راستہ ہے. میں اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ خمس آ کے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو مثلاً آپ کو جو ہے وہ $10,000 ملے تھے تو آپ اس میں سے 2,000 نکال لو تو باقی پورا 8,000 آپ کا اپنا ہو جائے گا. کتنا آسان ہے. ورنہ آپ کی پتہ نہیں آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے یا 50 ہے یا 80 مجھے کچھ پتہ نہیں اور آپ کا مال کثیف ہے، گندا ہے. تو خمس آ کر جو ہے وہ اس کو پاک کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کا 1/5 دے دو اور خوشی خوشی جو ہے وہ 80% جو ہے وہ کھا لو، مزے کرو، انجوائے کرو. ٹھیک ہے. تو یہ پیش آتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ آپ جب بہت زیادہ بزنس کرتے ہو کام کرتے ہو تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے. اور آخری چیز ہمیں پیش نہیں آ رہا، ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے کیونکہ جو جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں یا ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ہے، تو یہ کہتے ہیں مشہور کی بنا پر یہ ہے کہ کافر ذمی یعنی وہ کافر جو مسلمانوں کے گورنمنٹ میں، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے اس میں رہ رہا ہو، تو وہ زمین جس کو کافر ذمی نے مسلمان سے خریدا ہو، صحیح ہے، اس پر اس کو خمس دینا ہوگا. Can I کیونکہ وہ just ask? جی Sorry. Number 4 you said, so let's say for Western countries, if people are working with certain organizations and those organizations are selling some haram stuff, would that be valid to that point then? No. That is not your duty, your job. For example, if you are working with them, but you yourself, your job, your seed is halal, and your income, your earning is halal, yeah? So your mal, your income is not mixed with unlawful or haram property or income. For So it's instance, not like that. sorry, let me just clarify. Let's say if somebody is working with a organization, and the A organization is also selling some stuff like from haram stuff, pig stuff, or things like that, but that person is not working within that department,
would that salary become, haram and halal, and you have to take out the zakat on it? Oh, that person is working with that Organization, haram yeah. item? Okay. Not haram item, but Okay. in that organization. For instance, So if it's if a supermarket, that right? not, yeah. The supermarket में तो halal चीजें भी बेचती है, or they do also sell haram stuff, yeah. So आपका जो काम है, if your job is halal, then your आमदनी and your income is halal, yeah. So supermarket में काम करना halal है ना? Yeah, definitely. Therefore, we are working there as a Muslim. So if job is halal, then definitely income is halal too, and it's not mixed with haram. okay. No, I don't think so. ये आपकी जो मिसाल दी है वो हराम वाला नहीं है जी. Thank you, Jazakallah. Jazakallah. Next slide. Yeah. How to calculate khums. लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत confusions होती हैं calculations को लेकर khums की. तो थोड़ा सा एक तो इसका जनरल रूल है कि 1/5 आपका जो सेविंग्स हैं उसमें से आफ्टर अ ईयर आप उसको निकालते हैं, यानी 20% आपकी सेविंग्स का. बट उसको भी लेके कई लोगों की थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है. सो इफ यू कुड इलैबोरेट दिस अ बिट. हाँ, खुम्स कैसे उसको हम निकालें, किस अंदाज से? देखिए बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, अगर आपकी आमदनी मुख्तलिफ बहुत सी जगहों से आपको इनकम मिल रहा है तो आपने अपना एक खुम्स का साल का एक दिन मुकर्रर करना. ये तो पता है ना आप लोगों को कि एक दिन फिक्स होता है. वो वाजिब नहीं है. जिनकी बहुत आमदनी नहीं है, जैसे मसलन बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि बस सिर्फ एक इनकम आ रही है या कुछ उन्हें गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो हर चीज़ को अलग अलग से भी खुम्स हिसाब कर सकते हैं अगर याद रखना आसान है और वो अगर इसको कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जो मुझे आज ये गिफ्ट में मिला तो मैं इसको अगले साल तक देखूंगी, अगर मैंने इस्तेमाल किया तो इस पे खुम्स नहीं है, नहीं किया तो मुझे इस पे खुम्स देना है, फॉर एग्जांपल. लेकिन अगर मैंने एक दिन फिक्स किया है साल खुम्सी के तौर पर, तो मुझे अगर 2 दिन बाद मेरा साल डेट आ रही है खुम्स देने की, जो ईयरली मेरा फिक्स है, तो और एक दिन पहले ये मुझे गिफ्ट में खुम्स मिला, सॉरी ये पेन या मार्कर गिफ्ट में मिला है, तो मुझे इसका खुम्स निकालना होगा. ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपना एक दिन फिक्स किया है. ठीक है, तो जो भी आपके पास इनकम है उसको आप चिल करो, मजे से इस्तेमाल करो. जैसे आप ज़ियारतों पे जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, गिफ्ट्स देना चाहते हो, नजरो नियाज करना चाहते हो, कुर्बानी करना चाहते हो, कुछ खरीद शॉपिंग करना चाहते हो, जो आपकी ज़रूरत है और जो आपका दिल चाह रहा है हलाल, आप सब करके आराम से आपने खर्च किया, फिर भी आपका बच गया है. एक साल गुजर गया और उसमें मतलब आपके अगर $10,000 थे तो आपने फॉर एग्जांपल $6,000 इस्तेमाल कर लिए, $4,000 बच गए, तो फिर आपको उसका 1/5 जो है निकालना होगा. ठीक है, जो बच जाता है, जो इनकम आपकी बच जाती है, उसमें से उसका भी 1/5 आप निकालते हो, उसे खुम्स कहते हैं. तो या आप साले खुम्सी रखोगे या नहीं रखोगे, एक एक आइटम, एक एक पैसा, एक एक चीज का अलग अलग से निकालोगे, आपकी मर्जी है. ठीक है, अच्छा जी. अब जब आपने खुम्स निकाल लिया तो उसको यकीनन डिवाइड करते हैं हम 2 हिस्सों में. माशाल्लाह ये सबको पता है, सहम सादात है और सहम इमाम है. सहम इमाम का इस्तेमाल, सहम सादात आप सबको पता है कि बाअमल नमाजी होना ज़रूरी है खुम्स के लिए और सादात के लिए है. और सहम इमाम, और हाँ, ये सहम सादात आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप वकील या जो मुश्तहिद है उसकी इजाज़त ले. लेकिन सहम इमाम के लिए इजाज़त इसलिए ज़रूरी है ताकि
صرف اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہاں پر شرعی لحاظ سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جیسے بہت سے ہمارے انفارچونیٹلی ایسے سینٹرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں خمس کی اجازت دے, جب ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل قرآن کے خلاف تھوڑے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں ہم آنکھیں بند کر کے اب سب کو تو اجازت نہیں دیں گے جس کا جو من آئے وہ اسلام کے نام پہ کوئی کام کرنا شروع کر دے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کتنی اچھی بات ہے کہ دیکھیں اگر آپ اہل عمل ہو, یا if you are very mashallah practicing Muslim and you have that pain for your society, so never think that oh this Maraji, they are always looking for homes, they want all our money. No, ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے ایریا میں کام کرے, ہونا ایسے ہی چاہیے. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں یہ کام کر سکتی ہوں اور یہ خمس کا پیسہ ہے اتنے لوگ دے رہے ہیں, تو آپ لوگ جا کر اجازت لیں. اور آپ کا رشتہ علماء کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے, انسان بار بار جاتا ہے, اپنا ٹرسٹ کرتا ہے, بتاتا ہے کہ دیکھو we know basics, basics of fiqh, we know everything and ہمیں حلال حرام اور بیسکس کا پتہ ہے, واجبات کا پتہ ہے. ہم اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو متدیرین کو دے رہے ہیں اور قرآن اور انسانیت کے لیے اچھا سا کام کر رہے ہیں, تو پھر وہ آپ کو اجازت دے دیں گے. اور پھر آپ اپنی مرضی سے ہی جو آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اپنے ایریے میں تو وہ کام ہو جائے گا. تو خمس آپ کا ادھر ادھر جانا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہوتا. آپ یہ نہ سمجھے کہ او خمس ہے تو بس ہمیشہ مثلا عراق بھیج دو, ہمیشہ ایران بھیج, نہیں, بلکہ میں اس بات پہ زیادہ بلیو کرتی ہوں, سب ماشاءاللہ مراجعی کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایریا کی مشکلات کو حل کرو, نہ اتنی آسانی سے نہ جانے دو, الا ان کے وہاں پر اشد ضرورت ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن روٹین میں عام حالات میں اگر ہم لوگ سب اویئر رہیں اور اپنے اپنے مسائل حل کریں تو پھر ہم کبھی بھی پیچھے ہم لوگ کیونکہ ہمیں یہ چیزیں نہیں ہے نا کہ ہم اتنا اس چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, کہ ضرورت کیا ہے, کیسے ضرورت پوری کی جا سکتی ہے, تو اس لیے ہم بس آسانی سے کہیں دے دیتے ہیں اٹھا کر. جبکہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم خود اس میں ایک حصہ لیں اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور اس کو فائنینشلی جو ہے وہ خمس کے ذریعے اس کا جو ہے وہ سپورٹ ہمیں ملے انشاءاللہ. جی بہت سارے ہم لوگوں کے پاس سوالات عام طور پہ ان کچھ ٹاپکس پر آتے رہتے, تو میں نے اس کو تھوڑا سا کنسائز کر دیا تھا تاکہ ہم انسٹیٹ کے الگ الگ بہت سارے لوگوں کی انڈیویجول سوال ہوں تو ہم جنرلی ہم ان پہ ڈسکس کر لیں, اور اس کے بعد بھی اگر لوگوں کے ذہنوں میں تب بھی کوئی سوال رہ جائے تو پھر ہم اس کو پھر نیکسٹ کریں گے. لیکن وہ سوالات دوبارہ میں سب سے کہہ رہی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ میرے پاس واٹس ایپ پہ بھی اور چیٹ پہ بھی بہت سوالات آ رہے ہیں. ہم سوالات جو ہماری پوری ورک شاپ ختم ہو جائے گی اور اس کے پاس اگر وقت ہوا تب ہم اپنے سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے, ورنہ کل خاص ہم نے صرف سوال اور جواب کے لیے سیشن رکھا ہے احکامات سے ریلیٹڈ. جی تو پہلا سوال میرا ہے سیونگز کے اوپر. سیونگز کا آپ نے بتایا تھا کہ وہی 1 سال کے بعد آپ ایک ڈیٹ مقرر کر لیں اور اس میں سے نکالیں. سیونگز بہت سارے طریقے سے لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ سیونگ کرتے ہیں گولڈ رکھ کے, سلور رکھ کے, اور کچھ پیسے رکھ کے, پرائز بانڈز کے طور پہ رکھتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو آپ نے سیونگ کے حساب سے رکھی ہیں ان کے لیے کیا احکام ہیں؟ جی ان سب پر یہی ہے. جو بھی سیونگز ہے آپ کی, جب وہ آپ کے اختیار میں آ جائیں اور آپ اس کی مالک بن جائیں, آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں, اور وہ 1 سال تک آپ کی ملکیت میں رہا اور آپ کو بالکل اس کی ضرورت نہیں تھی اور وہ پڑا رہا اسی طرح, تو آپ نے اس کا 1/5 خمس نکال دیا, اور ایک مرتبہ جب آپ نے نکال لیا تو ساری زندگی وہ خمس فری ہو جائے گا. یہ آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو گولڈ بھی ہو سکتا ہے, ہاں بالکل بھی ہو سکتی ہے. ہاں اچھا, اور پرائز بانڈز جیسے ہوتے ہیں جی ان پر بھی سب پہ خمس نکلے گا. بالکل ایک مرتبہ نکالیں اور پھر رکھ دیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہمارے یہاں ایک عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بینک میں ہمارے پیسے ہیں اور ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں بینکس کی, تو اس میں آپ کو جو پرنسپل اماؤنٹ ہوتا ہے, کسی کو منتھلی تو کسی کو اینیولی, اس پہ کچھ نہ کچھ یا ڈیلی آپ کو اس پہ پروفٹ مل رہا ہوتا ہے, انٹرسٹ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے, وہ بھی ایک طرح سے آپ کی ارننگ ہوتی ہے, پروفٹ ہوتا ہے.
فار ایگزامپل میں نے 100 روپے اپنے بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور منتھلی مجھے اس پہ 10% جو ہے وہ پروفٹ ملتا ہے، یعنی 10 روپے مجھے پروفٹ مل رہا ہے. تو وہ جو پروفٹ مجھے مل رہا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ سود کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، تو اس پہ پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو اس پہ خمس نکالنا چاہیے، نہیں نکالنا چاہیے؟ تو there are very many questions related to it, much confusion to it. جی اگر سود ہے تو حرام ہے، پھر خمس نہیں نکلے گا. لیکن مجھے جو یاد پڑتا ہے ہر کنٹری کا اپنا تھوڑا سا ہے. کچھ بینکس ہیں جس میں رکھنا حلال ہے. آئی تھنک گورنمنٹ کا بینک ہو، پرائیویٹ بینک نہ ہو، اور کچھ شرائط کے ساتھ وہ جو ہمیں فائدہ دیتے ہیں، پروفٹ دیتے ہیں، وہ سود نہیں ہوتا، وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. پاکستان میں بھی کچھ ہیں ایسے بینکس جس میں آپ پیسے رکھ سکتے ہیں اور آپ کو کچھ اس میں سے فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ سود نہیں ہے، وہ آپ لوگ اپنا پتہ کر لیں. بینکس کے نام کے ساتھ آپ اپنے ریزیڈنٹ جو عالم ہیں ان سے پتہ کر لیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ کون کون سے بینکس حلال ہیں. تو وہاں جو آپ کو جو وہ ملے گا، جو فائدہ ملے گا، اس میں ہاں یقیناً نکلے گا، اگر شرط یہی ہے کہ اس کو اگر آپ نے ودن 1 year استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے، مثلا جیسے آیت اللہ سیستانی کا ایک بہت ڈفرینٹ سا فتویٰ ہے. وہ یہ ہے کہ گھر کے لیے لوگ جیسے سیونگ کرتے ہیں، بعض بہت قناعت کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کر کے پیسے جمع کرتے انہیں گھر لینا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آیت اللہ سیستانی کا صرف یہ فتویٰ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر گھر کا نہ ہونا گھر کے حقوق کے خلاف ہے، مثلا یعنی فیملی کو بہت زیادہ پریشان کرنا ہے، اور ایک مرد کی عزت اسی میں ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو، تو اس سیونگز پر، اور وہ بے شک 5 سال مثلا پڑا رہے، اس پر خمس واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ادروائز بے شک آپ جتنی بھی قناعت کر رہی ہو، کیونکہ وہ 1 سال تک پڑا رہا، اس پر خمس واجب ہے. باقی تمام مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ خمس واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر 1 سال سے زیادہ پڑا رہا. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ ڈاوری، یعنی کہ اس میں جہیز اور بری میں دونوں جو، یعنی کہ دلہن کو جو اس کے سسرال سے جو ملتا ہے شادی کے وقت، زیور اور پیسے، کپڑے جو بھی، اینڈ جو بیٹی کو اس کے ماں باپ کی طرف سے جہیز میں ملتا ہے. اچھا اس کو ڈاوری کہتے ہیں. ڈاوری اگر مہر ہے، حق مہر ہے، تو اس پہ خمس نہیں ہے. لیکن اور اگر وہ جہیز ہے جو شادی سے پہلے تیار کی جا رہی ہے، اس پر بھی خمس نہیں ہے. اگر اتنا پیرنٹس جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، جتنا اس کی حیثیت کے مطابق. ٹھیک ہے، یوزلی اتنا گولڈ دیتے ہیں اور آپ اتنا ہی گولڈ دینا چاہ رہے ہو، آپ نے پہلے سے کچھ پیسے جمع کیے، گولڈ خریدا، تو وہ والا جہیز جو والدین تیار کر رہے ہیں بیٹی کے لیے، اس پہ خمس واجب نہیں ہے اگر وہ اس کی حیثیت کے برابر ہو. لیکن اب شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اب جہیز کا قصہ ختم، اب وہ جہیز استعمال نہ پڑا رہے تو پھر خمس ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کی پراپرٹی آ گئی، اب وہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کو یا استعمال کرنا ہے، یا اگر استعمال نہیں کیا، اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنا دے رکھا ہے، تو اس کی قیمت مثلا کیونکہ وہ چیز ہی زیادہ ہوگی تو اس کی قیمت کو دیکھیں کہ اس کی کیا پرائز ہے، اس کا 1/5 جو ہے وہ آپ نے خمس کے طور پر خوشی خوشی دینا ہے. ٹھیک ہے، بھاگنا نہیں ہے. بعض پتہ کیا کرتے ہیں ہسبینڈ، کہتے ہیں جب سال خمسی ان کا آتا ہے، جو ڈیٹ فکس ہوتی ہے، تو وہ 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ پیسے بیوی کو قرض کے طور پر دے دیتے. کہتے ہیں میں نے تو قرض دے دیا ہے، یا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی چالاکیاں لوگ ماننے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ اور زیادہ خوشی خوشی دے کہ چلے اتنا ہے تو میں اس سے زیادہ دے دوں. ٹھیک ہے، تو ڈاوری سے مراد شادی کے بعد والا جو مال ہے، تو اس پر جتنے بھی گفٹس ہیں، جو لوگ گفٹس پہ واجب کہتے ہیں، جو مجتہدین ان کے مطابق گفٹس پر بھی خمس واجب ہے. تو خمس واجب سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو ہر دفعہ دیتے جانا ہے، ہائی مصیبت نہیں، ایک ہی دفعہ ختم، دیٹس اٹ. ایک دفعہ آپ نے بیٹھا، آرام سے بیٹھ کے سوچا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، میں ان کو نہیں پہنوں گی 1 سال تک، بالکل یوز نہیں کروں گی. اور ہر ایک کا یوز بھی الگ ہے. مثلا بعض جیسے برتن ہیں یا بعض بکس ہیں
یا بعض ایسی جوڑیز ہیں جو آپ 2 سال میں ایک دفعہ پہنتے ہو یا 2 سال میں ایک دفعہ 2 دفعہ وہ نکلتے ہیں برتن مثلاً, اور اس کا استعمال ایسا ہی ہوتا ہے, تو وہ اسی کا استعمال کہلائے گا, اور وہ استعمال کہلائے گا, اور اس پہ پھر خمس واجب نہیں ہوگا. دیکھیے ہر چیز ایک چیز ہوتی ہے جس کو ڈیلی استعمال کیا جاتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے جس کو منتھلی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے کتنا لاجک ہے ہمارے اسلام میں, ہے نا, کتنا مزے کا ہے نا. تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے استعمال کا مراد یہ ہے کہ مثلاً آپ کا جو شادی کا جوڑا ہے وہ سال میں ایک دفعہ پہننا استعمال ہے, تو آپ استعمال کر رہی ہو, دیٹس اٹ, یو نو. آپ جوڑی جو ہے وہ 2 سال میں ایک دفعہ پہن رہی ہو تو وہ استعمال ہے, آپ کو ضرورت ہے, تو اس پہ خمس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی اچھا, اور ڈاوری کے اندر جو آ رہا ہے وہ ہمارے کپڑے ہوتے ہیں, برتن ہوتے ہیں, فرنیچر ہوتا ہے, وہ تو یوز میں آ ہی جاتا ہے. اس کے جی بعد جیولری ہوتی ہے, اور اکثر کچھ لوگوں کے کیش دیا جاتا ہے. تو اگر پیرنٹس نے فار ایگزامپل سالوں سے جمع نہیں کیا ہے, لیکن شادی کو صاحب استطاعت تھے, اور شادی سے پہلے انہوں نے, جیسے شادی اگر فار ایگزامپل دسمبر میں ہے, تو انہوں نے اس سے پہلے چند مہینوں پہلے تیاری شروع کی, اور وہ جہیز کی تیاری کر کے انہوں نے بیٹی کو, اور اس رقم میں سے کی جو اس میں سے وہ خمس نکال چکے ہیں پہلے, ٹھیک ہے, اپنی سیونگز میں سے کی یا ارننگز میں سے کی, اور انہوں نے بیٹی کو جہیز بنا کے شادی کے وقت دسمبر میں دے دیا. اب اس بیٹی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ دوبارہ سے دے؟ جی مخمس, جو مخمس کہتے ہیں جس مال سے خمس دے دیا گیا ہو, ٹھیک ہے, والدین نے اپنی ذمہ داری پوری کی, دے دیا, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے, بات ختم. اب جب وہ آپ کی پراپرٹی میں آیا تو اگر آپ ود ان 1 year استعمال کرو تو ٹھیک, نہ کرو تو وہ آپ کا ایک نیا چیپٹر کھلتا ہے, اب آپ کو خمس دینا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, اب آپ نے اپنی ذمہ داری ایک دفعہ پوری کرنی ہے, خمس دینا ہے, اور پھر وہ آپ بے شک رکھ لیں ایک مرتبہ, پھر دوبارہ نہ دیں, نہیں, لیکن آپ کو ٹھیک ہے. دینا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہی چیز بات ہوتی ہے کہ جب گروم کی جو فیملی ہے وہ آپ کو شادی کے وقت اگر جیسے سلامی دیتی ہے, پیسے دیتی ہے, نئی بہو ہے, منہ دکھائی ہمارے یہاں بہت کانسیپٹ ہے, اس پہ جولری یا کیش وغیرہ دیتی ہے, تو اس پہ بھی آپ کو پھر نکالنا ہے, سیم رولز اپلائی. ہاں, جوڑی وغیرہ تو استعمال ہوتی ہے. اس جوڑی کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ یوزلی برائڈ جو ہے وہ اس کو ضرورت ان دیٹ سینس کہ اس کی شان کے مطابق اس کو پہننا ہوتا ہے, وہ جوان ہے, ٹھیک ہے, اسی لیے کہتے ہیں جو بہت بوڑھی خواتین ہیں مثلا 90 ابو 80 ابو, ان کو کہتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں نے پہننا ہی نہیں ہے, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور انہوں نے یوز ہی نہیں کرنا, انہوں نے ایسی بس لاکر میں رکھا ہوا ہے, تو ان کے لیے کہتے ہیں خمس ہو جاتا ہے. لیکن جو جوان ہیں ان کی ضرورت ہے, وہ پہن سکتے ہیں, اور وہ کبھی کبھی نکال کے پہنتے ہیں, تو اس پر خمس نہیں ہوتا, یوزلی خمس نہیں ہوتا, الا ان کے آپ کی حیثیت سے زیادہ ہو. ہاں, یہ حیثیت کو بار بار اسلام نے کہا ہوا ہے کہ اپنے لمٹس میں رہو, اوور نہ ہو, یعنی اسراف نہ کرو. اور ایک اچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی جو ہوتی ہے, اس کو دل نہیں چاہتا وہ فرعونیوں کی طرح اپنی حیثیت بڑھاتی جائے, اس کا دل نہیں چاہتا. وہ اندر سے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جتنا ایک ہونا چاہیے ایک عزت سے معاشرے میں رہنے کے لیے, بس میں اتنا ہی لوں گی, اس سے زیادہ نہیں, اوور نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اوور ہے, زیادہ ہے, تو پھر خمس ہے, پھر ہمیشہ وہ چیپٹر ہی الگ ہے. ہمیشہ بتایا گیا کہ حیثیت سے زیادہ اگر آپ رکھیں گی تو آپ معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گی, پھر لوگ اسی طرح دکھاوا, اسراف, ان چیزوں کی طرف چلے جائیں گے. تو اسلام نے منع کیا اور فوراً کہا ہے کہ خمس دے دو. جی, پھر گفٹس ہیں, گفٹس پر بھی جی یہی ہے کہ یہ تو ہم نے جولری اپنی ڈاوری کی تھی. اب جو جولری ہم خود بنا رہے ہیں, جی خود لی ہے, اور اب وہ رکھی ہوئی ہے, 1 سال میں ہم نے نہیں پہنی, موقع نہیں آیا, ہم نے ایک سیٹ بہت اچھا بنایا, لیکن گھر میں کوئی ایسی شادی تقریب نہیں آئی کہ ہم وہ پہنتے ہو, ہمارے لاکر میں رکھا ہوا ہے, 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, ہاں, اس پہ خمس نہیں, دینا ہے. نہیں, کیونکہ اس کا استعمال اس سالانہ نہیں ہوتا, اور ایک دفعہ آپ پہن چکے ہیں نا, بس. بالکل. ہاں, کیونکہ آپ ایک دفعہ استعمال کر چکے ہیں تو پھر نہیں. اچھا, ایک دفعہ استعمال کر چکے ہیں, پھر ٹھیک ہے. جی پھر گفٹس, تحفے آپ کو مل رہے ہیں, اور فار ایگزامپل تحفوں میں اکثر انسٹچ جوڑے ملتے ہیں آپ وہ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی اب جب موقع ہوگا آپ سلوا لیں گے, لیکن نہیں ہوتا موقع, سال بھر سے رکھا ہوا ہے, آپ نے وہ نہیں بنایا جوڑا.
हाँ तो मजे से निकाले खुम्स बिल्कुल क्यों रखा हुआ है, इसका मतलब है इतने इतना इतना माशाल्लाह है कि उसकी बारी नहीं आई ना, तो आपने उसका खुम्स निकालना है, वाजिब। हाँ बिल्कुल, कपड़ों में तो डट के निकाले कराची वाले जी। ब्राइडल ड्रेसेस, शादी का जोड़ा तो एक ही दफा सब पहनते हैं, फिर ये होता है कि कभी अगर उनके छोटे बहन भाई हैं या खानदान की कोई करीबी शादी होती है तो दुल्हने अपना फिर वो जोड़ा तब रिपीट कर रही होती हैं, हाँ और उसके अक्सर लिए नहीं भी कोई मौका मिलता। नहीं, खुम्स नहीं है, नहीं है इल्ला इनके, वही बात आपने अगर कहा कि 2 साल 3 साल ज्यादा हो गए नहीं पहना, तो इसमें अब देखिए हम सब क्योंकि जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के चाहने वाले हैं, तो हमें हमें दूसरों से थोड़ा अलग होना चाहिए कि हम कुछ करें। कि उसका कोई दुपट्टा ले लिया, उसका अपर कुछ ले लिया, किसी एक एक आइटम को कहीं डाल के इस्तेमाल में लेकर आए, ठीक है, उसको रखें नहीं। तो ये एक हमें अपनी सोच चेंज करनी है, और माशाल्लाह बहुत से लोग कर भी रहे हैं ताकि वो इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। ये ना कहें कि वो मैंने अपनी बेटी को देना है, रखना है ये वो, और कल क़यामत के दिन जनाब ज़हरा हमारी गर्दन पकड़े, तो उसका कुछ वो कुछ कुछ किसी तरीके से इस्तेमाल में ले आए ताकि हिसाब ना हो, सख्त ना हो। अदरवाइज क्योंकि एक दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है और उसका इस्तेमाल 2 साल 3 साल में एक दफ़ा होता है, तो फिर ठीक है, आपको ज़रूरत है या आपने अपनी बेटी के लिए भी रखा हुआ है तो ठीक है। अगर यानी अगर आपने 1-2 दफ़ा इस्तेमाल कर लिया और इंशाल्लाह कि विदिन 2 इयर्स आपने देना भी है तो फिर ठीक है, लेकिन बिल्कुल अनटच्ड पड़ा रहे, और ये सिफात हमें सूट नहीं करती। अगर हम अब अगर हम अक्ल से भी सोचें तो आप यही सोचें कि ये कितना ये अच्छा काम नहीं है, इल्ला इनके आपको जरूरत है और आप जहेज के तौर पर अपनी बेटी के लिए रखती हैं और आप जरूरतमंद है और आप उस वक्त नहीं बना सकती हैं, तो फिर वो जहेज के तौर पर आप जरूरत के लिए रख रही हैं अपनी बेटी के लिए, तो फिर ठीक है, फिर जायज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी इनहेरिटेंस, जी इनहेरिटेंस में हम ज्यादातर प्रॉपर्टी होती है, लैंड प्रॉपर्टी, वो अगर इनहेरिट करते हैं, या आप कैश पैसे या कोई भी और अशिया ज्वेलरी इनहेरिट कर सकते हैं आप अपने पेरेंट्स से, तो उसके लिए क्या हुक्म है? जी, उसके लिए यही है कि आमतौर पर जो आपको इर्स मिलता है उस पर खुम्स नहीं है। एक इर्स पे खुम्स है वो अनएक्सपेक्टेडली अगर आपको मिल जाए, जैसे आपको पता नहीं था, आपका कोई अंकल कहीं रहता था और वो कहीं से रिश्तेदार निकले और एकदम से उन्होंने आपको बहुत ज्यादा एक बड़ी रकम दे दी, ठीक है ना, और बिल्कुल आप एक्सपेक्ट नहीं करी थी, तो ऐसे खुम्स के लिए, ऐसे सॉरी इर्स के लिए खुम्स है। अदरवाइज जो आमतौर पर इर्स मिलता है उसमें खुम्स नहीं है। ठीक है, तो वही आवाज जैसे, बहुत कम आ रही है। मेरी कम है? नहीं आवाज सही है, गालिबन जिनके आवाज सही नहीं आ रही उनको अपने स्पीकर्स चेक करने चाहिए जी। तो उसके बाद अनस्टिच क्लोथ्स पे हमने आपने बात की कि अगर 1 साल से पड़े हुए हैं तो आपको उस पे खुम्स देना होगा। इसी तरह से नए तो कपड़े खामना हिसाब में भी यही होगा, खामना जी, हिसाब में गिफ्ट में कौन से? आपका सवाल वाजे नहीं है तो दोबारा पूछिएगा। मैं पूछ रही हूँ कि ये खामना हिसाब में भी गिफ्ट्स पे खूब से साल के बाद अगर किसी का तोहफा आया हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा गिफ्ट्स का आप अपने अपने मुज्तहिदीन का देख लें। गिफ्ट्स पे अक्सर मुज्तहिदीन ने कहा हुआ है खुम्स नहीं है, गिफ्ट्स पे नहीं। ठीक है, तो इसी बस मेरा तरह यही सवाल था कि मैंने पढ़ा था तो खामना जी जी हिसाब में गिफ्ट्स पे खूब्स नहीं है। जी जी बिल्कुल सही। थैंक यू। और फिर अच्छा इसी खौर, तरह आपने सॉरी, आपने कहा कि जो हम बच्चियों के लिए अगर हम जहेज जमा करती हैं, जैसे वालदा पेरेंट्स वगैरह, तो वो उस पर भी खुम्स होगा, मतलब वो चाहे वो कपड़े हों, बर्तन नहीं या नहीं है ना, जहेज पे खुम्स नहीं है, अगर वो हैसियत के मुताबिक है तो खुम्स नहीं है। और वो कितने अरसे तक, जैसे अब होता है ना कि अभी पता नहीं है शादी का, बट अभी से ही हम तैयारी रखें, तो या जब 1 साल हो जाए तो उसके बाद उस पे खुम्स नहीं हो नहीं, जाते उसने हैं कोई बंद? लिमिट नहीं बताई, कोई लिमिट नहीं बताई, नॉर्मल जो आपके माशरे में होता है ना, उर्फ में जो होता है, तो जी। जैसे गोल्ड वगैरह अगर बहुत पहले से बना के रखना है तो रख लें, कोई बात नहीं, उसके लिए पैसे जमा करना है कर लें, उस पर खुम्स नहीं है। पैसों पर भी नहीं है खुम्स, आप कह रही हैं?
جی جو پیسے آپ رکھ رہی ہیں جہیز کے لیے، اس پر بھی خمس نہیں ہے. نیت جہیز کی ہونی چاہیے اور جی وہ بالکل پھر الگ سے رکھیں اور پھر استعمال نہ کریں، بالکل نہ. فکس ہو. ہاں تو خمس نہیں ہے. تھینک یو شجان. فضا میں سوال کر سکتی ہوں؟ ہلو. سوالات اگر ہم ابھی روک دیں تاکہ ہم اپنی ورک شاپ کمپلیٹ کر لیں، پھر چلے سوالات کا ٹھیک پورا ہے. ایک ڈے ٹھیک ہم ہے. نے رکھا ہوا ہے جس پہ ہاں آپ وہی لوگ ہے، اس لیے میں نے کہا ابھی کر رہے تھے نا سب، تو اس لیے میں نے جی بس پوچھا. وہ ایک وہ تھے کہ لوگ اپنے بس پوائنٹس کلیئر کر رہے تھے. That's it. اوکے. تو وہی پوائنٹس اور سوال ایک ہی سیم تھنگ نا. جی تو پھر اسی طرح سے ہمارے جو اسٹچڈ کلوتھس ہیں ان کے اوپر بھی اگر آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنے تو ان پہ خمس ہے. لیکن اگر آپ کپڑے ایک دفعہ پہن چکے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کچھ سالوں تک وہ رکھے ہوئے ہی ہیں، فار ایگزامپل اکثر آپ بھاری جوڑے، فارمل جوڑے بناتے ہیں اپنے کسی عزیز کی شادی کے لیے، اور آپ نے ایک دفعہ وہ جوڑا پہنا ہوا پھر آپ رکھتے ہیں کہ پھر کسی کے کب کوئی ایسی آئے گی تقریب تو آپ دوبارہ پہنیں گے، اور اس کو جوڑے کو رکھے ہوئے 1-2 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، خمس نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، کیونکہ استعمال ہو چکا، خمس نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. No, but if there's an unstitched, Assalamu alaikum, Razia Batul here. وعلیکم السلام. اگر unstitched material ہو تو اس پہ حساب کیسے کریں گے؟ کتنا نکالنا ہے خمس؟ ہاں اس کی قیمت، جیسے اس کی پرائز ابھی آج کل کیا پرائز ہے اس کا اچھا. ہاں مثلا وہ ابھی $100 کا ہے تو آپ اس کو 20 جو ہے وہ ڈالرز جو ہے وہ خمس دے دیں گے اس کا. تو اندازہ لگانا پڑے گا بیکاز دیٹ واز اے گفٹ. جی 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 بالکل اندازہ لگانا ہوگا. بالکل. تھینک یو. اچھا لگتا ہے آپ کا پارٹیسپیٹ. تھینک یو سو مچ. جی سب سے امپورٹنٹ پارٹ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری خمس و زکوٰۃ کا سب سے امپورٹنٹ امپیکٹ ہماری لائف پہ جو نکالنے والا ہے اس کی لائف پہ کیا ہے، یہ آئی تھنک دی اسپرچویلٹی آف زکوٰۃ اینڈ خمس. کیونکہ جی ہم نکال کے جو دے رہے ہیں یہ تو ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، بٹ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو. بالکل. چلتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ الحمدللہ حالات بہتر ہو چکے تھے اور خمس کے مسائل زیادہ پیش آتے تھے، لوگ دیتے تھے. تو آپ نے اتنے حسین انداز سے 5 برکہ ہمارے لیے جو ہماری دارین کو سجا دیتی ہے، وہ 5 چیزوں کا ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں ان اخراج الخمس، یا خمس کا نکالنا، ان اخراجہ مفتاح رزقکم، تمہیں رزق چاہیے، رزق اخلاق، رزق ایمان، رزق عشق اہل البیت، محبت اہل بیت، رزق قربت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ان تمام کی چابی جو ہے وہ خمس میں موجود ہے، مفتاح ہے یہ. ٹھیک ہے، ایسا دسترخوان آپ کے سامنے بچ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے اہل بیت علیہ السلام ایک چھوٹا سا اگر کوئی کام کرے تو اس کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. بروں کے ساتھ اچھے تھے تو اچھوں کا کوئی اچھا سا قلیل اور ناقص سے کام کو بہت بڑا بنا کے، اور اگر ہم اپنے اس ذمہ داری کو پورا کریں تو کس طرح سے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ ہمارے پاس اس کے لیے واقع نہ احساسات ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ معرفت ہے. نمبر 2 امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمحیص ذنوبکم، چاہتے ہو نا تمہارا جو بوجھ ہے، جو تم نے خود اپنی پیٹھ پر اتنے اپنے اوپر ظلم کر کے، اتنے سنس کمٹ کر کے اپنے آپ کو تم نے اتنا ہیوی بنا رکھا ہے، لائٹ ہونا چاہتے ہو، آزاد ہونا چاہتے ہو، فری ہونا چاہتے ہو اور اڑنا چاہتے ہو تو خمس دے دو. تمحیص ذنوبکم. واو. اور پھر فرماتے ہیں وما تمہدون لانفسکم لیوم فاقتکم. یہ کتنا پیارا ہے کہ جس دن
ہم فقر و فاقہ و غربت میں ہوں گے اس وقت یہ خمس ایک خزانہ بن کے آپ کو ایسا رچ اور امیر بنا دے گا. وسائل الشیعہ میں یہ حدیث ہے, بہت معتبر حدیث. یہ 3 چیزیں ہوگی. پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الخمس عوننا علی دیننا, کہتے ہیں خمس جو ہے وہ ہمارے دین, تم تبلیغ دین میں مددگار ثابت ہوتے, معاون ہو جاتے. عوننا علی دیننا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام حسین علیہ السلام نے کتنی قربانی دی دین کے لیے, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ حصہ ڈال کے آپ اس حسین سفر میں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہو. اللہ آپ کو بھی دین اور اسلام سپریڈ کرنے والوں جو جہاد کرے, جو محنت کرے, ان میں آپ کا بھی نام ڈال دیا جاتا ہے. That's awesome. اور پھر آپ فرماتے ہیں لا تحرموا انفسکم دعاءنا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. کہہ رہے ہیں خدا را ایسا نہ ہو, اپنے آپ کو ڈپرائیو نہ کرو ہماری دعاؤں سے. تو ہماری دعا لینی ہے, ہماری توجہ لینی ہے, ہمارے دل میں جگہ بنانی ہے, تو یہ کام کرو تاکہ تم ڈیٹیچ ہو جاؤ, آزاد ہو جاؤ. اچھا آج کل تو ویسٹ بہت زیادہ ورڈلی بینیفٹ کی خاطر کہہ رہی ہے نا کہ اگر انسان کو خوش رہنا ہے تو خود مال خرچ نہ کرے بلکہ دینے میں زیادہ خوشی ہے. اور اس پر کتنی ریسرچ ہو رہی ہے, کتنی مدرز آگے کہتی ہیں میں اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں, اور خوش دیکھنے کے لیے میں انہیں ڈیلی کہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ. اور دینے کے لیے ان بیچاروں کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ کبھی اسکول میں جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, وہ چیریٹی بیچارے کر رہے ہیں کچھ, لیکن کیا بات ہے, ہمارے پاس پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اتنی اچھی نیت ہے ہمارے پاس. ان کے پاس انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کہہ رہے ہم نے خوش رہنا ہے, پتہ نہیں کیوں ایک خوشی ملتی ہے اس دنیا میں, لیکن ہم دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس حسین پلیٹ فارم کو, جو کہ خمس و زکوٰۃ اور صدقہ اور فطرہ اور نذر و نیاز اور یہ تمام چیزیں جو ہے جو ہمیں مال, کیونکہ دیکھیں سورہ فجر, سورہ امام حسین میں کہا ہوا ہے وَيُحِبُّونَ الْمَالَ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. آپ یہ جب بھی پڑھ رہے ہو, آپ لوگ ماشاءاللہ اپنی نماز میں سورہ فجر پڑھتے ہیں نا, سب ایسے کریں ضرور. ٹھیک ہے, سورہ فجر ہماری نمازیں جو 5 نمازیں ان میں سے ایک میں تو ہوتی ہے. تو جب بھی آپ یہ پڑھو, وہ لوگ جو کہ مال سے حب کرتے ہیں وہ بھی حب جمی یعنی ڈٹ کے, جم کے, اردو ایون میں سے, یعنی اتنا قرآن بتا رہا ہے کہ انسان مال پرست بن جاتا ہے, مال اس کے دماغ کے ادھر کہیں ہوتا ہے. امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ انسان کا بچہ مر جائے تو کچھ عرصے بعد اس کو نیند آ جاتی ہے, لیکن اگر مال اس کا پورا چلے جائے تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے, بیکاز اتنا اس کو افیکٹ کرتا ہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ ہم اس طرح سے افیکٹڈ نہ ہو, ڈیٹیچ ہو جائیں. اور اتنی پیاری حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے پاک نسل سے اپنے آپ کو شامل کرنا ہے, لِتُطِيبَ وِلَادَتِكُمْ, اپنی ولادت کو اگر پاک رکھنا ہے تو اپنے مال کو پاک کرو. مال کے پاک ہونے سے جو ہے خمس دینے سے مال پاک ہوتا ہے, مال کے پاک ہونے سے آپ کی نسل پاک ہوتی ہے. تو ہماری ولادت, ہماری برتھ, ہماری حیات کی پاکی کا اصل جو سرچشمہ ہے وہ خمس و زکوٰۃ دینا ہے. خاص طور پر خمس کی میں نے زیادہ احادیث جمع کی ہیں, اور وفاداری ہے, عشق ہے. حضرت عباس سے با وفادار, علم عباس, وفائے عباس کو چاہنے والے جو ہے وہ سچی وفاداری کرنا چاہتے ہیں تو وہ خمس دینے میں سستی نہ کرے. اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں, ضمنت لک علی وعلی ابی الجنہ. آپ نے فرمایا میں اور امام سجاد علیہ السلام, میرے بابا, ہم دونوں ان کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں جو کہ خمس دیتے ہوں گے. اور پھر یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ نماز اور خمس میں ایک بڑا مزے کا کنیکشن ہے. دیکھیں اس لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوتی جب تک آپ خمس نہ دو, اس لیے یؤتون الزکاۃ ویقیمون الصلاۃ ہے. قرآن میں 28 ٹائمز جو ہے وہ زکوٰۃ, جس میں خمس بھی آ رہا ہے اور نماز, دونوں کا ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور اس لیے یوں بتایا گیا ہے کہ معرفت الہی اور نماز کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے جو آپ کو اللہ تک قریب لے جاتی ہے وہ مالی زکوٰۃ اور خمس ہے. زکوٰۃ حدیث میں پل ہے,
पुल है जो आपको रबूबियत तक लेकर जाती है, जो आपको अब्द इलाही बनाती है। और बाकायदा ये हदीस देखिए कितनी प्यारी है, कहते अगर कोई बड़ा सखी है नमाज पढ़ने में, नमाजी जितने नमाजी हैं वो उनके कान अलर्ट हो जाएं, सही है, जिन्हें जाने नमाजें बहुत पसंद है, मुझे पता है बहुत से लोग उठते ही नहीं है जाने नमाजों से, ठीक है, तो नमाज पढ़ने में तो बड़े सखी हो, डट के नमाजों पे नमाज, नमाज पे नमाज, दुआ पे दुआ, लेकिन खुम्स ज़कात देने में कंजूसी से काम अगर लेते हैं, माली एतबार से थोड़े कंजूस है, नमाज पढ़ने में बड़े सखी हैं, तो कहते हैं वो नमाज जो है वो आसमान में जाके अटक जाती है, अटक के रहती, इंतजार करती कि कब अपना खुम्स ज़कात देगी या देगा। अगर दे दिया तो वो उड़ जाएगी, वो उस प्रिजन से आज़ाद हो जाएगी, लेकिन अगर ना दिया तो वो वापस उस नमाजी के मुंह पे उस नमाज को मार दिया जाएगा कि ये लो तुम्हारी नमाज, जिसमें ज़कात ही नहीं, जिसमें खुम्स ही नहीं, जिसमें जो है वो सदक़ा वाजिब ही नहीं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि हम इसको बहुत अहमियत दें कि नमाज जैसी उसूल और पिलर ऑफ रिलीजन के साथ परवरदिगार आलम ने किसका जिक्र किया है? खुम्स और ज़कात का जिक्र किया है जी। तो यही अहम नुकात थे जिसकी तरफ हदीस में बहुत शिद्दत के साथ इशारा किया गया। तो इससे हम सबको पता चलता है कि हमारी तरक्की, हमारा तकामुल, हमारी खुशी जो है वो इसमें है कि हम वो करें जो हमारे रब ने हमारे लिए पसंद किया है। और सूरह अनफाल की आयत नंबर 41 हमारे हक़ में गवाही देगी, शफाअत करेगी और हमें शाबाश वेल डन कहेगी हम जब हम इस पर खुशी खुशी के साथ इंशाल्लाह अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके, बहुत मोहब्बत, इश्क और बहुत ही जोश और खरोश के साथ इस इबादत में हमारे साथ रहने का। बहुत शुक्रिया राज़िया बाजी आपका और आप सब लोगों का कि इस सफ़र में अब तक आप लोग सब हमारे साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको ये बताना चाहूँगी कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे पाकिस्तानी टाइम से 5 बजे शाम के हम ये क्वेश्चन आंसर सेशन है जो कि तमाम अहकामात से रिलेटेड है। आज खुम्स और ज़कात से रिलेटेड भी जो जो सवाल लोगों ने मुझे भेजे, जो करना चाह रहे थे और नहीं कर सके, वो कल उन सबको ये मौका मिलेगा कि वो अपने सवालात कर सकें। और जो उन्होंने भेज चुके हैं मुझे तो उनके सवालात सबके मैं पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह। और खुम्स और ज़कात के अलावा तहारत के अंदर गुस्ल और वज़ू, निजासत और उसके बाद फिर नमाज और रोज़ा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, अहकाम से रिलेटेड आपके पास जो जो सवाल हों वो चैट के ऊपर मैंने अपना नंबर लिख दिया है, उस पर प्लीज़ मुझे आप सब लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। वरना अगर ना कर सके तो फिर फेसबुक पे मैंने आलिमा राज़िया नजफी के उस पे ये वीडियो लाइव की हुई है, उसमें कमेंट्स में आप अपने सवाल लिख दीजिएगा, तो वो सवाल मैं वहां से गैदर करके इंशाल्लाह कल वो तमाम पोस्ट कर दूंगी। तो इंशाल्लाह कल फिर हम इसी टाइम पे आप सबके साथ दोबारा से हम होंगे हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया राज़िया बाजी आपका कि आप अपने इतने मसरूफ स्केड्यूल से हम सब के लिए टाइम निकालती हैं और इतने शीरीनी, इतनी बेहतरीन अंदाज से आप हमें बताती हैं कि जो नहीं भी कुछ करना चाहता ना तो वो सिर्फ इसी से महजूज होके और इसी से मुतासिर होके वो तमाम इबादत करना शुरू कर देता है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इल्तिमास बिल्कुल दुआ। सही कहा। आपका सलाम, आप सबको सलाम। बीबी मासूमा कौम बिन्ते बाबुल हवाइज की खिदमत में इंशाअल्लाह। आमीन।